رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس سٹاپ پر اترا۔ بڑی بس سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتی نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کا ڈبہ سمیت اس کے 3-4 جوڑے تھے۔ چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھوپھی کے لیے دی تھیں۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح نکلا تو جلد ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن سے ایک تو پہلی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی، لیکن مکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے وقت بہت ضائع ہوا، اور پھر ایسا نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا تھا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے سگریٹ کی کاش لگاتا سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید اسے یہاں اس وقت کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا، مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ ہی کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی، اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھوپھو کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھوپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے گڑبڑایا، ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کامران ہمت نہیں ہارنی، ابھی سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا، اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس سٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیٹھ کر سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلنا ہی تھا تب بھی سفر کاٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کی بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی، اس سے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے، اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ کامران کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے ہوئے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ کامران کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کامران نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا۔ کامران کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ وہ 2 گلیوں سے گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔ ایک طرف 2-3 کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر کامران چوکنا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دے۔ ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا کامران کی طرف دیکھتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔
کامران کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی، اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور تھی، اگرچہ اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ ہمت کرو کامران، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا وہی بہت سیدھا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی کامران کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پیر کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتی کامران سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، کامران نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے کامران کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، کامران کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کامران شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ کامران نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھوپھو رہتی ہے جن سے وہ ملنے یہاں آتا تھا۔ وہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست عافیہ بھی تھی، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ عافیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، کامران نے اچانک کہا اور اپنی پھوپھو کا نام بتا کر پوچھا۔ اور عافیہ وہی تو نہیں؟ کامران کی پھوپھو کا نام سنتی لڑکی کے آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ ہاں میں اس کا کزن ہوں، کامران نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام بھی پوچھ دیا۔ میرا نام صوبیہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے جہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتی ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی پیدل سفر طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتوں نے گھیرا تھا، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ کی آخری الفاظ پر کامران کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفت بری نہیں تھی۔ کامران سوچنے لگا کہ واقعہ پیدل چل کر وہ بہت تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ کامران نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو کامران کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ کامران کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے ہمدردی میں کامران کو رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، صبح آرام سے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کامران نے ایک پل صوبیہ کی آفر پر غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتی ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتی کامران کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی، جو شاید صوبیہ کی تھی۔ کامران کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصہ سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، صوبیہ نے ایک طرف بچھی ہوئی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامران سے کہا۔ کامران کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید ان کا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ کامران نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ صوبیہ کو شاید خیال آیا کہ کامران بھوکا ہوگا۔ کامران کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر گھر کی حالت اور وقت کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک صوبیہ کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی وہ مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح چلے جانا، صوبیہ نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، صوبیہ کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ کامران صوبیہ کی والدہ کے الفاظ شاید ہی ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کامران صوبیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے بس یوں ہی کہہ دیا ہے۔ کامران چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں، اس نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔
थकावट की वजह से कमरान को जल्दी नींद ने आ लिया। सुबह सूरज की किरणें उस वक्त पड़ी तो वो नींद से जागा था। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहाँ सिवाय उसके और कोई नहीं था। अलबत्ता सहन में टूटी चारपाइयाँ मौजूद थीं। अलबत्ता उनको देख कर लगता था जैसे बरसों से कोई उन पर लेटा ही नहीं है। कमरान कुछ देर यूं ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सोबिया या उसकी माँ आ जाए। कुछ मिनट तक जब कोई ना आया तो सोबिया को आवाज़ देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी गाज जैसी ही थी। कमरान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा वाकया उसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर कमरान की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो ये ज़ाहिर कर रही थी कि कमरान इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आया था। यकीनन उसे कोई लाया था। उसे यहाँ लाने वाली वो लड़की अब नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। कमरान को इस घर से निकलते देखकर अजीब सी नज़रों से उसे देखा था, जैसे कमरान इंसान के बजाय कोई दूसरी मखलूक हो। अपनी फुप्पो के घर में पहुंचने तक कमरान रात वाले वाक़ये के बारे में ही सोचता रहा। कमरान की फुप्पो और कज़न उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। उनके पूछने पर कमरान ने बताया कि वो रात को आया था। लेट होने की वजह से पिछले गांव में किसी ने उसे अपने घर रोक लिया था, इसलिए वो सुबह सुबह यहाँ आ गया। कमरान ने मुख्तसर बताया। रात वाला वाक़या वो गोल कर गया था। तीसरे दिन कमरान का कज़न उसको लेकर अपने एक दोस्त को मिलने गया। ये वही गांव था जहां कमरान को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में कमरान ने अपने कज़न के दोस्त से इसी घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चूक पड़ा। भाई आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने कहा। तो कमरान ने सारी बात तफसील से उसे बता दी। कमरान की बात सुनकर उसका कज़न और दोनों दोस्त उछल पड़े। वो दोनों कमरान को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें उसकी दिमागी तवाज़ुन पर शुबा हो गया हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? कमरान ने हैरत से पूछा। तो जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर कमरान को सकता हो गया था। उसके कज़न ने बताया कि कमरान जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। इस घर में वाक़या माँ बेटी रहती थीं। मज़हब के लिहाज से वो ईसाई थे, मगर दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस गांव में ईसाइयों के और भी कई घर हैं और सब बहुत ही अच्छे मिलनसार लोग हैं। सोबिया और उसकी माँ भी ऐसी ही थी। एक रात किसी को बताए बगैर पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गईं। गांव के लोगों ने उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की, मगर उनका कोई सुराग न मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात उनको इसी घर में देखा है? कमरान के कज़न ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कमरान ने उसे सोबिया की उम्र और खदोखाल भी बताए। उसके कज़न का दोस्त चूक पड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल वो ऐसी थी। उसके दोस्त ने जोश से कहा। बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। तीनों उठकर इस मकान को देखने चल पड़े। वहाँ सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। कमरान ने घर का जो नक्शा उनको बताया था हूबहू बहू वैसे ही था। चारपाइयाँ अब भी वैसी पड़ी थीं। जहन में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता कमरान को ये ज़रूर पता चल गया था कि सोबिया नामी वो लड़की अगर चुड़ैल नहीं है तो इंसान भी नहीं थी। उसे याद आया कि उस रात सोबिया ने कहा था कि वो उसे कब से देख रही है, मगर आगे नहीं आई थी क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में ये खासियत है कि वो कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो इंसानों को नज़र नहीं आती। कमरान ने अपनी कज़न आफिया को सारी बात बताई तो वो भी उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सोबिया नाम की एक ईसाई लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने उसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सोबिया और उसकी अम्मी पुरअसरार तौर पर लापता हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने घर में मिली है। शायद वो वापस आ गई हो। आफिया ने अपने ख्याल पेश किया, मगर कमरान जानता था कि बात कुछ और है। अगर वो वापस आ गई होती तो उनके घर की हालत वैसी ना होती और वो दिन में भी उन्हें मिलती। उसके गांव वालों ने तय कर दिया था कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहेंगे। अगली रात वो उसी गांव में अपने कज़न के दोस्त के घर मौजूद था। रात के 11:30 बजे वो उसके घर से निकला और सोबिया के घर के बाहर आकर बैठ गया। उसे वहां बैठे सुबह हो गई, मगर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे सोबिया नजर नहीं आई थी। अगली रात वो फिर वहीं मौजूद था। रात 12:30 बजे का वक्त होगा जब कमरान को सोबिया के घर के पास सफ़ेद सा एक साया नजर आया। कमरान फौरन उसकी तरफ चल पड़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही कमरान सोबिया को पहचान चुका था। सोबिया चेहरा लिए कमरान को करीब आते देखती रही। कौन हो आप? कमरान ने करीब पहुंचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ।
صوبیہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کامران نے ایک پل سوچا، صوبیہ کے پیچھے چل پڑا۔ کامران صوبیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا، بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا، کون ہے؟ امی کامران ہے۔ صوبیہ کا جواب سنتی اس نے چادر پھر اپنے اوپر کھینچ لی۔ صوبیہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کامران بھی حیران تھا، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں۔ صوبیہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کامران کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا، وہ زمین کو گور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا اور بتانا شروع کیا، کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوش مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری ماں کی آنکھ کھلی تو وہ ہمارے گھر کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ تو کسی کو میں نظر آتی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں۔ میں نے گویا انکشاف کیا۔ صوبیہ نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعہ صوبیہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جسے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں، اور اگر میں آپ کی سنی سنائی کہانی بھی سنا دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ کامران کی باتیں سن کر صوبیہ کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، کامران نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگلے دن کامران یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح صوبیہ کے گھر باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ان سے انتقام لیا گیا ہے، اس کی ماں کی روح نے مارا ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے صوبیہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی۔ وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جنہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کامران کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھوپھو سے ملنے آیا۔ صوبیہ کے گھر سے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور کامران یہ بات جانتا تھا کہ صوبیہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات کامران نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کے 7 پرتوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہو، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ کامران نے صوبیہ کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ صوبیہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ کامران کو کس نے بتایا۔ ان کے مرتے ہی صوبیہ نے کامران کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
کامران آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اس لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا۔ کامران لیٹ ہو جائے اور صوفیہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی کے لیے برا ہوتا ہے وہی کام دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے وہی اللہ بہتر جانتا ہے، بے شک اس کے رنگ ہی وہی جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں اور رحیم اللہ اپنی ساری مخلوق کا